پھر جب وہ واپس بیرون ملک لوٹنے لگا تو جاتے ہوئے میرے گھر آیا اور کہا، بہن یہ میرا نمبر ہے، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے بھائی سے کہنا، کسی محلے دار سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ جب وہ باہر نکلا تو محلے کے لوگوں نے اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ تم نے ہمارے محلے میں گند مچایا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں نے چیخنا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے میرا حال تک نہیں پوچھا، اور اگر کوئی بھائی بن کر میرا خیال کر رہا ہے تو تم اسے بھی مار رہے ہو۔ شرم سے میری جان نکلی جا رہی تھی کہ اتنی ہمدردی کا یہ صلہ ملا اسے۔ وہ ان کو سمجھاتا رہا کہ یہ میری بہنوں جیسی ہے، لیکن محلے کے لوگوں کو جیسے ایک تماشا ملا تھا لگانے کو۔ خیر وہ جان چھڑا کے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ عرصے تک مجھے اگر کبھی ضرورت ہوتی تو میں کال کر دیتی شرمسار ہو کر ان کو، اور وہ مجھے بینک میں پیسے حسب ضرورت بھیج دیتے۔ پچھلے 2 ماہ سے ان کو کال نہیں کی، اور پھر یہ وائرس کا مسئلہ تو سنا کہ ان کے ملک کے حالات زیادہ خراب ہیں۔ دوبارہ نہ میری ہمت ہوئی کبھی ان کو کال کرنے کی۔ بیوہ سمجھ کر اگر کوئی میری مدد کرنا بھی چاہے تو محلے والے مجھے غلیظ نظروں سے دیکھتے ہیں، اور محلے میں اتنے شرفا ہیں کہ ہر کوئی گزرتے ہوئے میرے دروازے پہ جھانک کر جاتا ہے، باہر جاتے ہوئے مجھے گھورتے ہوئے جاتا ہے، اپنی عورتوں کو میرے گھر نہیں آنے دیتے۔ یہ وائرس تو بہانہ رکھا ہے اللہ نے ہمیں راشن بھیجنے کا، ورنہ ضرورت کا سامان بالکل ختم ہونے کو ہے۔ کچھ دنوں سے اس بھائی کا کال ملانے کا سوچا، لیکن ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ سوچا کہ پتہ نہیں ان کے حالات کیسے ہوں گے۔ میرے بچے کو بھی اب محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ محلے میں ہماری ماں کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دشمنوں کے بیٹیوں کے سروں پر چادر رکھا کرتے تھے۔ یہ کہاں کے دیندار لوگ ہیں۔ اگر کوئی میرے گھر میری مدد کو آتا ہے تو اس کو اس قدر مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ڈر کے مارے مجھے زکوٰۃ تک دینا چھوڑ دی۔ یہ باتیں کرتے کرتے اس کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ گیا، اور جو میرے ساتھ آدمی بیٹھا تھا وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ مجھے سن کے بہت دکھ ہوا، اور ہم نے راشن کے ساتھ کچھ نقد رقم بھی اپنی طرف سے ادا کر دی۔ جو شخص میرے ساتھ تھا باہر نکل کر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ مجھ سے رہا نہ گیا، اور اس کے بولنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا کہ بروز قیامت تم لوگوں کے اس راشن کو اللہ کیسے قبول کرے گا، جبکہ تمہیں محلے میں رہنے والے ان لوگوں کی خبر نہیں جو کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے۔ کوئی کیسا ہے یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آنکھوں دیکھا بھی بعض دفعہ سچ نہیں ہوتا۔ اس کی خاموشی اور نم آنکھوں نے کچھ نہ بولا۔ 4-5 دن بعد اس نے محلے میں سے اچھی خاصی رقم اکٹھی کر کے اس عورت کے گھر پہنچا دی۔ بے شک اللہ ہی جانتا ہے سب کے دلوں کے حال۔ ہم کریکٹر کو چھوڑ کر یہ تک سوچ کر کچھ نہیں دیتے کہ یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے۔